بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت کے وقت 5 فرشتے کیوں آتے ہیں اور یہ فرشتے انسان سے کیا کہتے ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ناظرین، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اس کو واپس جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے مگر واپس جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ ہندو ہو یا مسلمان ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سب کو ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے، یعنی کہ سب کو ایک دن موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی ہوگا۔ قدرت کا یہی قانون لاکھوں برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ آج تک کوئی بھی اس دنیا میں زندہ نہیں بچ پایا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب آدمی پر نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ ان میں سے پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے۔ جب اس کی روح اس کے حلق تک پہنچتی ہے تو اس وقت اللہ کا پہلا فرشتہ آتا ہے اور مرنے والے انسان سے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری ہر وقت بولنے والی زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے دوست احباب کہاں گئے؟ آج تو کتنا تنہا ہو گیا ہے۔ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کو غسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے، اس وقت دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و دولت جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے جو گھر بنایا تھا وہ کہاں گیا؟ تم نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو دوست احباب بنائے تھے آج وہ کہاں گئے؟ اس کے بعد جب اس کا جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے تو اس وقت اللہ کا تیسرا فرشتہ اس کے پاس آ کر پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف جا رہا ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج تک کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا جس سے تو آج تک نہیں ملا تھا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے تو ایسی تنگ جگہ پر کبھی داخل نہیں ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اس کو قبر میں اتار دیا جائے گا تو اس وقت اللہ کا چوتھا فرشتہ اس کے پاس آ کر اس کو پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر سو رہا تھا، آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنسا کرتا تھا، آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کیا کرتا تھا، آج تو اس کے اندر بہت شرمندہ ہو رہا ہے۔ پھر جب اس کو دفنا کر اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو اس کے گھر والے، دوست، احباب اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اللہ کا 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کہاں گئے تیرے گھر والے، تیرے دوست احباب؟ وہ تو تجھے دفن کر کر چلے گئے۔ اگر وہ تیرے پاس ٹھہر جاتے تب بھی وہ تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے جو بہت سارا مال دولت جمع کیا اس گروہ کے لیے چھوڑ آیا۔ آج یا تو جنت کی اعلیٰ باغات کی طرف ٹھہرا دیا جائے گا یا پھر تجھے دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب سارے لوگ اس کو دفنا کر 40 قدم دور چلے جاتے ہیں تو پھر قبر میں اللہ کے 2 اور فرشتے آتے ہیں اور قبر میں سونے والے کی روح واپس اس کے جسم میں ڈالتے ہیں۔ اس طرح اس مرنے والے انسان کو قبر میں واپس زندہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر قبر میں مرنے والا انسان اٹھ بیٹھتا ہے۔ اگر مرنے والا انسان مومن ہے، ایمان والا ہے، تو قبر میں کچھ اس طرح استقبال کیا جاتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے۔ وہیں اگر مرنے والا انسان گنہگار ہے، ایمان والا نہیں ہے، تو قبر اس کا استقبال کچھ اس طرح کرتی ہے کہ قبر اس پر اس طرح تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے وہ 2 فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے، وہ فرشتے نہ تو انسانوں کی طرح دکھتے ہیں اور نہ دوسرے فرشتوں کی طرح دکھتے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے خوشخبری ہوگی جبکہ گناہگار لوگوں کے لیے ایک بری خبر بن کر آئیں گے۔ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ خوفناک ہوں گے۔ وہ قبر میں سونے والے کے پاس آتے ہیں اور آ کر 3 سوال کرتے ہیں، اور وہ فرشتے قبر میں سونے والے سے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں، من ربک؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ یعنی کہ ان دونوں فرشتوں کا قبر میں سونے والے سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ تم نے اس ایک خدا کی عبادت کی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنے حساب سے طرح طرح کے خدا بنا لیے ہیں؟ کہیں تم نے دوسری چیزوں کو تو پوجنا شروع
شروع نہیں کر دیا۔ اب اگر قبر میں سونے والا انسان مومن ہوگا تو وہ اس کا جواب فوراً دے گا اور کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ اگر قبر میں سونے والا انسان گنہگار ہوگا تو وہ کہے گا میرا رب چاند، سورج یا پتھر کی کوئی بنی ہوئی مورتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے وہ دونوں فرشتے میت سے دوسرا سوال کرتے ہیں، من دینو کا، اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا دین کیا ہے؟ دین کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اس سوال میں پوچھا جائے گا کہ کیا تم اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو مانتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، یا پھر تم مشرکوں کے بنائے ہوئے دین اور طریقوں پر عمل کیا کرتے تھے یہاں تک کہ تمہاری موت ہو گئی۔ اب اگر قبر میں سونے والا انسان نیک ہوگا، مومن ہوگا تو وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور اگر قبر میں سونے والا انسان گنہگار ہوگا تو وہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے وہ دو فرشتے قبر میں سونے والی میت سے تیسرا سوال کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر کر کے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ میت سے پوچھا جائے گا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس میت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تم ان کو جانتے ہو؟ اگر وہ نیک ہوگا تو وہ نبی کو حق جانے گا اور مانے گا۔ اگر میت نبی کو حق جان کر دنیا پر ان کے دین پر عمل کرتی ہوگی تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لے گی۔ اور اگر قبر میں سونے والا انسان کوئی گنہگار ہوگا تو وہ اللہ کے پیارے نبی کو نہیں پہچان سکے گا۔ یعنی کہ اگر قبر میں سونے والا انسان کوئی گنہگار ہوگا تو کبھی ان سوالوں کے جواب دینے کی حالت میں نہیں ہوگا، وہ صرف ہاں ہاں یا میں ہی کرے گا اور کہے گا کہ افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے قبر میں ہی دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کا عذاب اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر قبر میں سونے والا کوئی نیک اور مومن ہوگا تو اس کے لیے قبر میں ہی جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی اور پھر وہ قبر میں ہی جنت کے خوبصورت احساس سے مالو مال ہو جائے گا۔ پھر اس کو ایک میٹھی نیند میں سلا دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے یہ کب کہاں ختم ہو جائے، کس وقت کسی پر کہاں موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک اور اچھے کام کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں ایسے ہی گزار دیں۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، ہم سب کو قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے، ہم اس کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہے، ہمارے پاس ساتھ میں لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس مہلت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیک اور اچھے کام کریں، اپنی زندگی کو اس راستے میں ڈال دیں جس راستے میں اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔